ڈاکٹر صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. سیاست میں دیکھیں اختلاف رائے پہ سیاست ہوتی ہے، ذاتیات کی سیاست نہیں ہوتی. اب میں عموماً لوگوں سے کہتا تھا میں کوئی 100% ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یقینی طور پہ انسان ایک دوسرے کی پسند اسی چیزوں کو مد نظر رکھتا ہوئے کرتا ہے. لیکن شاید لوگوں نے آج یہ محسوس کیا کہ جو چیزیں جس طرح حکومت بلوچستان کی چل رہی ہیں وہ نامناسب ہیں. اور مجھے اس بات کی کم از کم خوشی ضرور ہے، اور ہم سب پارٹی کے ممبران کو بھی ہے، کہ ظہور بلیدی صاحب نے کابینہ میں بھی جب تک تھے، منسٹری میں بھی جب تک تھے، انہوں نے بڑا اپنا ایک کلیئر پوائنٹ آف ویو رکھا جو کہ ٹوٹلی گورننس، ٹرانسپیرنسی، حقائق اور ان چیزوں پہ مبنی تھی. لیکن ہمیں بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو بچانے کے لیے یہ سارے اقدامات ہیں، آج وہ بلوچستان عوامی پارٹی کو بہت کمزور کر رہے ہیں. اور صوبائی حکومت میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کیپیسیٹیٹڈ، ایجوکیٹڈ اور ویل جن کی پرفارمنس ایون ہمارے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ جب تک فائنانس کا ڈپارٹمنٹ تھا، فائنانس ڈپارٹمنٹ ایک بے مثال ڈپارٹمنٹ رہا ہے بلوچستان کی ہسٹری میں. نہ صرف فائنانس بلکہ پی این ڈی دیکھ لیں، سی این ڈبلیو دیکھ لیں، اور جتنے بھی محکمے تھے سوائے چند کی میں بات نہیں کر سکتا، لیکن باقی سب نے مثالی کارنامے، مثالی کام اور ایسے کام کیے جو لوگ یقینی طور پہ کم از کم کمپیریزن کرتے ہیں تو آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. لیکن ایک ایسے منسٹر کو اپنی کابینہ سے ہٹانا، پھر منسٹری سے بھی ہٹانا، پارٹی کے حوالے سے یقینی طور پہ ایز اے بینگ پارٹی پریزیڈنٹ میں یقینی طور پہ چیف منسٹر کو ایکسپلینیشن بھی اس حوالے سے ہم ضرور ان سے مانگیں گے کہ انہوں نے اس طرح کا سٹیپ کیوں لیا اور پارٹی کو اعتماد میں نہیں لے کے کیا. جیسے بھی ہے کوئی بھی ڈیسیجن ہوتا ہے، چاہے اس میں آپ مین سٹیپس لیتے ہیں، صوبائی لیول پہ لیتے ہیں، کیبنٹ کے حوالے سے لیتے ہیں، پارٹی کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. تو ایک یہ بڑا سیریس ہے اور ہم اسے لائٹ نہیں لے سکتے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی ایک حکومت ہے، نہیں ہے، اس کو اپنے کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. تو ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا، بلکہ ہم تو پہلے دن سے میں نے کہا تھا جی ہم ہر سٹیپ پہ سپورٹ کریں گے اور ساتھ رہیں گے جس چیزوں میں ہم پازیٹیوٹی دیکھیں گے. لیکن میں ان 5 مہینوں کے بعد میں بشمولیت اپنی پارٹی کے اور اپنے سینئر ممبران کے ہم اس نتیجے پہ آ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بہتری نظر نہیں آ رہی. اور کیا ہم اس میں خاموش رہیں؟ کیا ہم مزید 1-1.5 سال انتظار کریں کہ بچی کچھ محنت ہے وہ بھی ضائع جائے اور بلوچستان اسی طریقے سے آگے جائیں؟ میرا ذاتی طور پہ قدوس بیزنجو صاحب کے ساتھ، ان کی کابینہ کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہماری توقعات ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ آپ کی بات نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو ایک لیبل لگا ہوا ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا لگا ہوا ہے. تو کل کو بلوچستان عوامی پارٹی سے لوگ سوال پوچھیں گے، قدوس بیزنجو اور جام کمال سے نہیں کریں گے. آج جو بھی فیصلے ہیں بی این پی مینگل کے ہیں وہ بی این پی مینگل سے کیے جائیں گے، ثنا بلوچ یا اختر حسین صاحب سے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اختر مینگل صاحب سے کیے جائیں گے. تو اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی بھی عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم جب پبلک میں بلدیات میں جائیں اور جنرل الیکشن میں جائیں تو وہ ہمیں یہ کہیں کہ جی آپ لوگوں نے خاموشی کا روزہ جو رکھا ہوا تھا تو اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں بولے، اور اس وقت آپ نے اپنی پارٹی ایکشن کیوں نہیں لیا، اور آپ نے ان چیزوں پہ اسٹرکٹ نوٹسز کیوں نہیں ایشو کیے. تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اسٹرکٹ نوٹسز اور یہ اقدامات نہیں لیے تو ممکنہ طور پہ نہ صرف بلوچستان عوامی پارٹی کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ بلوچستان کو بھی بہت سارا ایک نقصان ہوگا. ابھی بھی خدا رہا بڑی معقول بات میں کہتا ہوں ظہور بلیدی صاحب نے بھی کی حالیہ میں کہ جی ہم ذاتی طور پہ کسی کے خلاف نہیں ہیں، یہ 4-5 چیزیں اگر کوئی بھی ٹھیک کر دے تو ہم تسلیم کر کے چیزوں کو آگے لے جائیں گے. ساتھ ساتھ یقینی طور پہ وفاق پہ لوگوں کی بڑی نظریں ہیں اور اتحادیوں پہ بڑی نظریں ہیں کہ اتحادی اپنا کیا رول پلے کریں گے. اور 12 ان پچھلے 15-20 دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ان سلسلے میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کئی میٹنگز ہوئے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہوئے ہیں، حکومت کے ساتھ ہوئی ہیں. اور ہم نے جو مین رول پلے کرنے کے لیے ذمہ داری نوابزادہ خالد مکسی صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کی سب کے ساتھ روابط ہیں، بات چیت ہیں، اور ہر لحاظ سے ہم اپنا موقف سب کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ ہسٹری میکنگ ڈیسیجنز ہیں، یہ کوئی چھوٹے موٹے ڈیسیجنز نہیں ہیں. آج پاکستان سیاسی حوالے سے جن چیزوں کا شکار ہے، ایک عام آدمی اس چیز کا شکار ہے.
اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں قصور اس پارٹی کا یا اس پارٹی کا ہے، اپوزیشن کا یا حکومت کا ہے، یہ ملا جلا رجحان، اس کا نقصان پاکستان کی عوام اٹھا رہی ہے، پاکستان کے لوگ اٹھا رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی اٹھا رہی ہے، پاکستان کی سٹیبلٹی اٹھا رہی ہے، پاکستان کی فارن پالیسی پہ اس کا بڑا اثر انداز آ رہا ہے۔ تو میرے خیال یہ بڑا سیریس موقع ہے جہاں پبلک، لوگ، عوام، ووٹرز، پارٹیاں، سٹیک ہولڈرز ان ساری چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے، اور جو بھی پاکستان کے فیصلے ہوں، عوام جن فیصلوں کی طرف آگے جائے گی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، سٹیبلٹی کے لیے اور پروگریس کے لیے ہونے چاہیے۔ ہمیں ابھی ذاتی مفادات اور ذاتی اختلافات اور ان چیزوں سے بالا تر ہو کے آگے جانا چاہیے، اور ابھی ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں مزید اپنے آپ کو الجھائے رکھیں۔ تو ساتھ ساتھ اس بات کو بھی میں بتاؤں کہ بلوچستان عوامی پارٹی اس نے ایک 4 سال کا بڑا ٹف ٹائم گزارا ہے۔ ایک نئی پارٹی کی حیثیت سے ہر پارٹی کے اندر مشکلات آتی ہیں، اور انہی مشکلات کو عبور کرتے ہوئے آپ آگے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ایک سلسلہ ہر پارٹی کے ساتھ دیکھا ہے کہ ان کو بھی بڑا وقت لگا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بلوچستان عوامی پارٹی اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہی ہے۔ یقینی طور پہ ہم اپنے اندر بھی خامیاں نکال رہے ہیں، اور ان خامیوں کو بہتر کرنے کی پوری ہماری کوشش ہے، اور جو کام ہم نے الحمدللہ ان 4 سال میں کیے وہ بھی بڑے مثالی کام ہیں، جن کا اعتراف اپوزیشن بھی کرتی ہے، بلوچستان کے لوگ بھی کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے، اور ہم امید رکھیں گے انشاءاللہ آنے والے ان مہینوں میں بھی ہم ان چیزوں کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ اور پھر سے ایک دفعہ میں امید رکھوں گا کہ صوبائی حکومت چیزوں کو سنجیدہ لیں، اپنی پریزنس بلوچستان میں زیادہ رکھیں، کوئٹہ میں زیادہ رکھیں، ڈویژنز میں جائیں، علاقوں میں جائیں، لوگوں کو بلائیں، ڈیولپمنٹ کی میٹنگز کریں، ایجوکیشن کی کریں، ہیلتھ کی کریں، پروگریس دیکھیں، اور یہ وقت جب آپ بلوچستان کی گورننس پہ لگائیں گے تو بلوچستان کے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہوں گے۔ باقی میں بڑا مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا، جنہوں نے یہاں پہ ہمارے پارٹی کے سینئر ریپرزنٹیشن ہے، اور الحمدللہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ اس کا پوٹینشیل اور مزید آگے بھی دیکھیں گے۔ سر ڈائریکٹ تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے یا مزید کوئی 3 مہینے یا 2 مہینے کا جیسا آپ کہہ رہے کہ موقع دیں گے تو تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے، تحریک عدم اعتماد جب میں بھی چیف منسٹر تھا تو ہماری پارٹی سے میرے خلاف آئی تھی، اور میں نے اس کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ قبول کیا تھا کہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے۔ اگر میری پارٹی مجھ سے خوش نہیں ہے، جس دن میری کولیشن اور میری پارٹی میرے ساتھ اتفاق رائے میں نہیں ہے، تو مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھا رہوں۔ ہم نے آخر تک اپنی کوشش کی، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے اندر اشتہار بڑھ رہا ہے، لوگوں میں ایک خوشی کا ماحول نہیں ہے، تو سٹیپ ڈاؤن ہو کے میں چلا گیا بڑی خوشی، اور اپنی ذمہ داریاں بھی بعد میں سنبھالی۔ یہ نہیں کہ چیف منسٹری سے استعفیٰ دے کے ہم کوئی 8-9 مہینے کے لیے باہر چلے گئے۔ الحمدللہ اسی کوئٹہ شہر میں آنا جانا، بلوچستان میں آنا جانا رکھا ہے، سیاست میں انوالومنٹ ہے۔ تو میرے خیال اگر ایسا کوئی موقف سامنے بھی آتا ہے تو ہمیں اس کو، بلکہ میں نے انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا قدوس ویجیندر صاحب کی، اچھی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو اس کو بڑے خوشی سے ایکسیپٹ کریں گے۔ تو کیا آپ کی تجاویز ہیں کہ وہ جلالہ استعفیٰ دیں؟ دیکھیں، میں اس بات پہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح گورننس کے معاملات کو چلایا جا رہا ہے یہ طریقہ نہیں، گورنمنٹس اس طرح نہیں چلتی ہیں، گورنمنٹس کو سیریسنس کے ساتھ چلائی جاتی ہیں۔ بلوچستان پہلے سے 2-4 ہے، اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا اسد بلوچ صاحب نے کل اسمبلی کے اندر اپنی تقریر کی، انہوں نے کہا جی یہ تو پورا ہاؤس ہی اپوزیشن یا کچھ ہے ہی نہیں، ہم سب حکومت ہیں اور ہمیں ابھی وفاق کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تو یہ اس بات کی ظاہر کرتا ہے کہ جو ایک ماحول سیاسی ہونا چاہیے وہ سیاسی ماحول شاید آج کے بلوچستان میں نہیں پایا جا رہا، اور جہاں ایک اچھی اپوزیشن نہیں ہوتی اور جہاں پہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح دیکھے جاتے ہیں کہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بس آگے چیزوں کو چلا رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نظر سے سیاسی حوالے سے اس کو نہیں دیکھا جاتا، اور صوبے کے لیے بھی اس کے اچھے اثرات نہیں آتے ہیں۔ سر وفاق میں آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہو یا اپوزیشن کی، اس میں تاخیر عربی کی استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیے، تاخیری حربے نہیں ہے یہ، میں نے جیسے کہا یہ بڑے بہت امپورٹنٹ فیصلے ہیں، یہ تاریخ کن فیصلے ہوتے ہیں، ان میں جذبات کے ساتھ کام نہیں لیا جاتا ہے۔ ہمارے تحفظات ہیں، وفاق کے ساتھ ہیں، وفاق کے ساتھ کچھ امور پہ ہیں جو کہ بڑے سیریس نوعیت کے ہیں، جن کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب آئے بھی ہمارے پارلیمانی میٹنگ جو ریپرزنٹیشن ہے ان سے اسلام آباد ملنے، باقی بھی لوگ آئے ہیں۔ دیکھیں، ہم ایک چیز میں بار بار دہرانا چاہتا ہوں، ہمیں اس بات کو پاکستان کی سیاست میں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور اس بات کو ہم سب سیاسی لوگ ہیں، ہم ذاتیات پہ سیاست نہیں کرتے،
ताल्लुकदारी पे नहीं करते, रिश्तेदारी पे नहीं करते। हम सियासत करते हैं, अपने हलकों की सियासत करते हैं, अपने सूबे की सियासत करते हैं, अपनी तरक्की की सियासत करते हैं। तो यहाँ किसी को ये कम से कम नहीं जहन में रखना चाहिए कि किसी पार्टी का अगर इत्तेहाद किसी के साथ हो जाता है तो वो ताहयात ज़िंदगी भर का रहेगा। इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद टूटते हैं, और इत्तेहाद बनने और टूटने का जो तरीक़ेकार है उसके कुछ उसूल और प्रिंसिपल हैं, और वो प्रिंसिपल बड़े सिंपल हैं कि आप अपने सूबे की तरक्की चाहते हैं, उसमें आपका क्या किरदार होगा, आप अपनी सियासत में हिस्सा लेते हैं, उसमें आपका किरदार क्या होगा, एक कोalition हुकूमत में आपका तरीक़ेकार क्या होगा, और आप एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट करते हैं। हाँ, अगर आज हम उनकी पार्टी से होते तो वो एक अलग बात है, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक आज़ाद पार्टी है, और यकीनी तौर पे उस हवाले से हम अपने फ़ैसलों को, चीज़ों को देखते हुए कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरे ख़्याल इत्तेहादी जमातें सब ये चीज़ें देख रही हैं, महसूस कर रही हैं, और उसी नतीजे पे इंशाल्लाह एक फ़ैसला आएगा।